السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الفاظ کی وضاحت، آیت نمبر 113 سے 121 تک، آیت نمبر 113 to 121۔ و اور قالت کہا، قاف و لام سے، الیہود یہود نے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، لیست نہیں ہے۔ لیسا جو ہے یہ فعل ناقص ہے۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ ورب کو، اور ناقص کو اس کو کہتے ہیں جو کامل نہ ہو، مکمل نہ ہو، اور اس کا صرف ماضی آتا ہے۔ اس کو ناقص کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ویسے تو جو بھی کوئی ورب ہوتا ہے یا وہ پاسٹ میں ہوتا ہے یا فیوچر میں ہوتا ہے یا پریزنٹ میں ہوتا ہے، اور عربی میں اس کو ماضی یا مضارع کہتے ہیں، لیکن لیسا جو ہے اس کا مضارع نہیں ہوتا، فیوچر کے لیے نہیں آتا، اس کا صرف ماضی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ناقص، یعنی معنی کے اعتبار سے ماضی اور حال دونوں معنی دیتا ہے، لیکن استعمال میں صرف ماضی آتا ہے۔ یہ بات یاد رہے، کیونکہ اس کا استعمال بہت ہے، پوری گردان ہے لیسا کی، اور مختلف شکلوں میں یہ آتا ہے، لیکن ہمیشہ ماضی میں آتا ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے لاسا یلیسو یا لیسا یلیسو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیسا لیسا ہی ہے۔ لیکن کبھی لیسا لیسو بھی آتا ہے، لیست بھی آتا ہے، لستم بھی آتا ہے، یعنی اس کی شیپس بدلتی رہتی ہیں۔ لیست نہیں ہے، النصارى نصارہ، نصرانی، کرسچنز، عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، علی اوپر، شیئن کسی چیز کے، مراد ہے دین پر، ان کا کوئی دین نہیں۔ وقالت اور کہا، النصارى نصارہ نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہود، علی شیئن اوپر کسی چیز کے، یعنی دین کے، وہم حالانکہ وہ کون؟ یہود اور نصارہ دونوں، سبھی، یتلون پڑھتے ہیں، تلا یتلو تلاوہ، ریسائٹ کرتے ہیں، الکتابہ کتاب، مراد ہے تورات اور انجیل۔ یہود تورات پڑھتے ہیں اور نصارہ انجیل پڑھتے ہیں۔ کذالک اسی طرح، قالا کہا، الذین ان لوگوں نے، اور اس سے مراد عام ہے، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، عین لام میم روٹ ہے، مثل مانند، لائک، قولہم ان کی بات کے، قول ورڈز کے لیے آتا ہے، کسی کے باتوں کے لیے۔ فاللہ پس اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، حکم یحکم ایسا فیصلہ جس میں ظلم اور زیادتی کو روکا جائے، جو نافذ بھی ہو۔ اسی سے لفظ حکومت ہے، کیونکہ حکومت کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن کی پاور ہوتی ہے، اسی سے لفظ حاکم ہے۔ ایک ہوتا ہے قاضی، وہ بھی فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہوتی، اتھارٹی نہیں ہوتی کہ جو اس نے فیصلہ دیا اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکے۔ اس کے برعکس حاکم کا معنی بھی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ایسا فیصلہ کرنے والا جس کے پاس اتھارٹی ہے۔ بینہم ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ یہ جھگڑنے والوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ کب؟ یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ اور قیامت کو قیامت کیوں کہا جاتا ہے؟ قیامت کا روٹ کیا ہے؟ قاف واو میم، قام یقوم سے کھڑا ہونا، ڈے آف ریزریکشن، جس سے لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ فیما اس معاملے میں جو، کانو تھے وہ، فی ہی اس میں، یعنی دین کے معاملے میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ اور اختلاف کا روٹ کیا ہے؟ خا لام فا، اختلف یختلف، اختلاف کسی کا پیچھا کرنا، کیونکہ انسان جس سے اختلاف کرتا ہے اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی ایک بات سنتے ہیں اور آپ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، نہ تکذیب کرتے ہیں، نہ اس سے موافقت رکھتے ہیں، نہ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن جب آپ اختلاف کرتے ہیں تو گویا آپ اس بات کے پیچھے پڑ گئے۔ تو بنیادی طور پر اختلاف میں خلف کا معنی ہے، یعنی پیچھے پڑنے کا معنی ہے۔ اور ان فی اختلاف اللیل والنہار کا بھی کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں۔ ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے؟ من جو ہے یہ استفہام کے لیے، استفہام کا مطلب کوشچن کرنے کے لیے، کوشچن کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں کوشچن برائے کوشچن نہیں، بلکہ انکار کے لیے، کوئی نہیں کے معنوں میں ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ہے تو کوشچن لیکن نگیٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات آپ سوال کرتے ہیں کسی کو تو اس کا مطلب کچھ پوچھنا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ نگیٹ کرنا، یہاں اس سینس میں آ رہا ہے۔ ازلمو، ظا لام میم اس کا روٹ ہے، اور ظلم کہتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنے کو، انجسٹ ہونے کو۔ اور ازلم جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل،
اسم کی کئی قسمیں، ناؤن کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک قسم کیا ہے؟ اسم تفضیل. جیسے ایک اسم مبالغہ قسم ہے، اسی طرح اسم نکرہ، اسم معرفہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی باریک تقسیمیں اس لیے جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کو جب صحیح سمجھتے ہیں آپ تو پھر صحیح معنی جانتے ہیں، پھر غور و فکر بہتر ہوتا ہے، پریسائز ہوتا ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. ازلم کیا ہے؟ اسم تفضیل. تفضیل میں آپ دیکھیے کہ فاض لام اس کا روٹ ہے فضل. فضل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فضیلت دینا، یعنی ایک کو دوسرے کے مقابلے میں برتر قرار دینا، یعنی زیادہ کے معنوں میں آتا ہے. زیادہ ظالم، ایک ہے ظالم جو ظالم ہے، اور ایک ہے اظلم جو زیادہ ظالم ہے. ازلم کی طرح جیسے اکبر. اکبر کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ بڑا یا سب سے بڑا؟ سب سے بڑا. اور کوئی لفظ لائیے. افضل، اصغر، اکرم، اجمل، یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا. تو یہ زبان جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہوتی، اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں، اس میں شدت بھی ہوتی ہے، اس میں کبھی بات کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کی شدت اور تاکید کے لیے آتی ہے کوئی چیز. تو قرآن پاک ان پورے معنوں کو الفاظ کے اندر ہی بیان کر دیتا ہے. اب اردو میں اگر کہنا ہو تو اتنے بڑا جملہ بن جاتا ہے، اور کون بڑا ظالم ہے، اور عربی میں ومن ازلم، سمپل، پریسائز، ٹو دا پوائنٹ. ازلم اسم تفضیل، زیادہ بڑا ظالم. مور انجسٹ کے معنوں میں. تو جواب کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں، یعنی سب سے بڑا وہی ہے. من من، یہ اصل میں تھا من اور من. ایک ہے من اور ایک ہے من. جب نون اور میم دو دفعہ لکھے جائے تو وہ پروناؤنس کرتے وقت میم کی آواز غالب ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو من من نہیں پڑھا جاتا بلکہ مم ادغام کر دیا جاتا ہے، مم من. حالانکہ اصل میں کیا؟ من اور من. پھر اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. من من، اس سے بڑا جو، منع روکے، منع یمنع روکنا، نہ کرنے دینا، خواہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے. روکنے میں زبان بھی آتی ہے، اور بعض اوقات ہاتھ سے بھی روکا جاتا ہے، بعض اوقات اشارے سے بھی روکا جاتا ہے، بعض اوقات کسی ایٹیٹیوڈ سے بھی کسی کو روک دیا جاتا ہے. منع، اسی سے لفظ ممنوع ہے، نہ دینے کے لیے بھی آتا ہے، بخل کے لیے بھی آتا ہے، روک لینے کے لیے. مساجد، مسجد کی جمع، مسجد، مفعل وزن ہے اس کا، اور اس کو بولتے ہیں اسم ظرف، ناپنے کی چیز، ظرف. تو ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زمان اور ایک ہوتا ہے مکان. زمان کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ، وقت، وقت کو ناپنے کے لیے. اور ایک ہے مکان، کسی مکان کا اندازہ کرنے کی، کون سا مکان. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھنے میں نہیں انشاءاللہ مشکل ہوگی. ظرف کیا؟ برتن، پیمانہ. اور زمان ہے وقت، اور مکان ہے جگہ. تو جب آپ نے زمانے یا کسی جگہ کو ایک خاص شیپ دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو اس اسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسم ظرف کی. تو مساجد سجدہ کرنے کی جگہ، اب وہ جگہ ایک خاص جگہ ہے نا، اس کو آپ نے کوئی شیپ دینی ہے، تو وہ شیپ دینے کے لیے جو وزن استعمال ہوتا ہے وہ مفعل یا مفعل ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں. تو یہاں پر مفعل کا وزن آ رہا ہے، مسجد. اور مشرب، پانی پینے کی جگہ. منزل، مکتب، مقتل، اور مخرج، نکلنے کی جگہ. مدخل، مجلس. ٹھیک ہے، اب آپ خود غور کرنا شروع کریں گے. اور بعض اوقات انسان ایسے واک کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، ایک لفظ آتا ہے، فلیش کرتا ہے، پھر اس کا میننگ، پھر وہ اپنے ہی اندر دماغ کی ایک اور ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. اس طرح آپ انجوائے کرتے ہیں. اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے، اس سے دریچے کھلتے جاتے ہیں، شرح صدر ہوتا ہے. جیسے ایک پھول کھلتا جاتا ہے نا، تو ایسے ہی دل بھی کھلتے اور کھلتے جاتے ہیں، اور انسان کو نئی نئی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں. کیونکہ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، تو اس کی وسعت اس کے الفاظ کے اندر ہے. جب تک آپ الفاظ کو نہیں سمجھیں گے تو معنی کی وسعت بھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا وسیع کلام ہے، اور ہر زمانے، ہر جگہ، ہر انسان کے لیے کافی ہے، ہر ایک کے سوال کا جواب ہے اس میں. تو اس لیے آپ دو کام کیجئے یہاں پر، ایک تو عربی سیکھتے جائیے قرآن کے ذریعے، الفاظ سیکھتے جائیے، اور دوسرا معنی. مساجد، مسجد کی جمع. اللہ ہی، اللہ کی، اللہ کی مسجدیں. اللہ کی طرف کیوں نسبت کی گئی؟ مسجدوں کے بلند مقام کی وجہ سے. اسے کہتے ہیں اضافت تشریف، عزت کے لیے. اللہ کی مسجدیں کیونکہ اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہوتی ہے. ان یہ کہ یذکر، ذکر کیا جائے، مینشن کیا جائے. فیہا، ان میں. یہ آپ کے سپارے میں اس میں لکھا ہو نا، ان میں ہونا چاہیے کیونکہ جمع ہے مسجدیں، تو جمع کے لیے ان آتا ہے. اسمہ، اس کا نام. کس کا نام؟ اللہ کا نام. وسعا، اور وہ کوشش کرے. سعا یسعا، تیز دوڑنے کے لیے آتا ہے. حضرت حاجر نے جو دوڑ لگائی تھی اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ سائی. اور دوڑ دھوپ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، بھاگ دوڑ کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، اسٹرگل کے لیے بھی لفظ آتا ہے. کیونکہ جب آپ کو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو ریس لگا رہے ہوتے ہیں،
بعض वक़्त आप लिटरली नहीं दौड़ रहे होते, लेकिन आप क्या कहते हैं, आज तो सुबह से मेरी दौड़ लगी हुई थी, हालांकि आप अपने घर में ही थे, कहीं नहीं बाहर दौड़ने गए। तो ये दौड़ किस माने में? दौड़ धूप, कोशिश, स्ट्रगल, भाग दौड़, टू स्ट्राइव जिसको कहते हैं, नॉट ओनली टू रन बल्कि बट टू स्ट्राइव। फी खराबिहा, उनकी वीरानी में, यानी उन मस्जिदों की वीरानी में। खराब, खरब यखरबु, उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लेकिन ज़रा समाना फ़र्क है। खराबी किसको कहते हैं? बिगाड़, फसाद। तो फसाद के माने में भी है और वीरानी के मानों में भी है। और ये दो तरह की होती है। खराब दो तरह का होता है, एक होता है मानवी और एक होता है हिस्सी। मानवी का क्या मतलब है? नॉट फिजिकली, और हिस्सी का मतलब फिजिकली। तो मस्जिदों की वीरानी उनको गिरा के भी होती है और उसके साथ साथ उनको बेआबाद करने में, नहीं कोई नमाज ही ना पढ़े चाहे वो वैसे कितनी साफ सुथरी हो। उलाइका, यही लोग। कौन लोग? ये जालिम लोग। मा काना, न था, लहुम, इनके लिए, क्या न था? जायज न था, अन, ये के, यदखुलूहा, वो दाखिल हो उसमें, दखल यदखुलू, टू एंटर, इल्ला, मगर, खाइफीन, डरते हुए। खाइफीन किसकी जमा है? खाइफ की। किसके वजन पर? फाइल के वजन पर, टू फियर, खाफा यखाफु खौफ, डरते हुए। लहुम, उनके लिए, किन के लिए? इन जालिमों के लिए। फिर दुनिया, दुनिया में, खिज़्युन, रसवाई है, डिस्ग्रेस। वलहुम, और उनके लिए, फिल आखिरत, आखिरत में, अजाबुन, अजाब है, पनिशमेंट है, अजीमुन, ग्रेट। पीछे पड़ा अजाबुन अजीम, शुरू में आ गया। वलिल्लाही, और अल्लाह के लिए है, अल मशरिक, मशरिक, शुरूक का मकाम, मकाम शुरूक, यानी जहाँ से सूरज निकलता है। ये भी इसम ज़र्फ है, किस वजन पर है? मफ़इल के वजन पर है, मशरिक। शीन रा काफ इसका रूट है। वल मगरिब, और मगरिब, गैन रा बा इसका रूट है, गुरूब की जगह, दो किनारे, टू एंड्स, और बाकी सारी चीज़ें उसके बीच में आ जाती, तो हर चीज़ ही हो गई ना। फ़अइना मा, तो जहाँ कहीं, ये असल में है फ़ा, फिर है अइना, फिर है मा। फ़अइना मा, अइना मा जो है ये हर्फ शर्त है, फेल की भी किस्में, इस्म की भी किस्में, हरूफ की भी किस्में होती। जहाँ, जिधर भी, वेरेवर, तुवल्लू, तुम मुंह मोड़ोगे, तुम मुंह फेरोगे, तुम मुंह करोगे। तुवल्लू, वल्ला युवल्ली, और तवल्ला या तवल्ला से है फेरना। असल में ये अजदाद में से है। अजदाद का मतलब है कि एक लफ्ज़ के दो ऑपोजिट मीनिंग, लाइक इश्तरा। तो इसी तरह तवल्ला के भी ऑपोजिट मीनिंग आते हैं। मसलन तवज्जो करना भी इसका माना आता है और मुंह मोड़ना भी आता है। फ़इनमा तुवल्लू, तो जिधर भी तुम तवज्जो करोगे, या दूसरा माना क्या है? जिधर भी तुम मुंह मोड़ोगे। समझ आ गई? फसम्मा, तो उसी जगह। सम्मा भी इस्म ज़र्फ़ मकान है, लेकिन ये मफ़िल के वज़न पर नहीं है। ये कुछ हरूफ ऐसे हैं, ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो औज़ान पर नहीं बल्कि सुने सुनाए हैं। तो इनमें से सम्मा, हुनालिका कुछ अल्फाज हैं, इंशाल्लाह आगे इनकी मज़ीद वजाहत करूँगी। सम्मा का मतलब है वहाँ, वहीं, उसी जगह। वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा। वजह का लफ्ज़ चेहरे के लिए भी आता है, ज़ात के लिए, और डायरेक्शन के लिए भी आता है। पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि जब किसी को ये कहना हो कि किधर को जा रहा है, तो अईना वजहू, वो किधर जा रहा है, तो वजह यानी कि क़िबले के मानों में भी, या रुख, या जहत के लिए भी आता है। वजहुल्लाह, अल्लाह का। इन्न अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, वासिउन, वसत वाला है। ये अल्लाह की सिफत है। वसा, यसाउ से, वसत वाला है। वासे किसके वजन पर है? फ़ाइल। अलीमुन किसके वजन पर? फ़ईलुन के वजन पर। कौन सा इसमें? मुबालगा जी। अलीमुन बहुत ज़्यादा इल्म वाला है। वक़ालू, और उन्होंने कहा, क़ाफ वाव लाम इसका रूट है। इत्तख़ज़ा, बना लिया। इत्तख़ज़, यत्तख़िज़, इत्तिख़ाज़ किसको कहते हैं? एहतिमाम से किसी चीज़ को करना। अल्लाहु, अल्लाह ने, अल्लाह हैज़ टेकन, वलदन, औलाद। वलद का लफ्ज़ जो है ये इस्म जिन्स है, ये एक और इस्म की किस्म आ गई। इस्म जिन्स वो होता है जिसका इतलाक मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा सब के लिए होता है। क्या होता है इस्म जिन्स? जिसका तर्जुमा आप मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा सब में कर सकते हैं। यानी वो एक पूरी क्लास का नुमाइंदा होता है इस्म जिन्स। यानी एक वर्ड जिसका इतलाक एक पर्सन पे नहीं होता बल्कि एक पूरे ग्रुप पर होता है, और उस ग्रुप के अंदर मुअन्नस, मुज़क्कर सभी होते हैं। ठीक है। वलदन यानी चिल्ड्रन के मानों में, चाइल्ड कह सकते हैं, सन और डॉटर नहीं कह सकते बल्कि चाइल्ड। सुब्हानहू, पाक है वो। सुब्हान जो है इस्म मस्दर है, हर ऐब से पाक है। बल, बल्कि, लहू उसके लिए है, मा जो, फिस समावाती, आसमानों में है,
اسی کی ملکیت ہے جو بھی کوئی آسمانوں میں. کون ہے؟ اللہ کے لیے ہے سب. تو وہ پھر اللہ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں کہ آسمانوں میں، تو کیا ہوتا ہے آسمانوں میں؟ ستارے، فرشتے، اور کیا ہے آسمانوں میں؟ بادل. غور کیا کریں، آپ کے پاس پوری لسٹ ہونی چاہیے کہ کیا ہے آسمانوں میں. چلیے سوچیں بیٹھ کے. والارض، اور زمین میں جو ہم نے دیکھا اور جو ابھی تک ہم نے ڈسکور بھی نہیں کیا. کل، سب کے سب، خواہ کوئی آسمان میں یا زمین میں، کوئی فرشتے اوپر ہیں یا مردے زمین کے اندر ہیں، کوئی بھی چیز، یا کوئی مچھلیاں سمندر کی تہوں کے اندر، کل سب کے سب، لہو اس کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قانتون، فرما بردار ہیں. قانت فاعل کے وزن پر ہے اور قانتون اس کی جمع ہے. قنت یقنت، قنوت، دعائے قنوت آتی ہے سب کو؟ اگر نہیں آتی تو یاد کرنا شروع کریں. قانتون، قنوت کا لفظ ہے، اس کے ذرا معنی میں وسعت ہے. ہم نے اردو ترجمہ تو کر دیا فرما بردار ہیں، سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. قنوت کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ عبادت کرنا. اس میں خاص طور پر عاجزی کا معنی پایا جاتا ہے. اور دوام کا معنی بھی ہے. دوام کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی کا، یعنی عاجزی بھی اور ہمیشگی بھی ہے. تو اطاعت اور فرما برداری کیسی؟ ہمیشہ اور عاجزی کے ساتھ. اور پھر اس میں سکوت کا معنی بھی ہے، ساکت، خاموشی سے. تو کیا تصویر آتی ذہن میں؟ ایسا کام جس میں عاجزی اور انکساری بھی ہو، سکوت اور ٹھہراؤ بھی ہو، اور دوام بھی، ہمیشگی بھی ہو. کتنی خوبصورت وہ عبادت ہو سکتی ہے نا، جس میں یہ ساری صفات ہو، ہے یا نہیں؟ یعنی نماز کو آپ دیکھیے کہ اس میں اگر عاجزی اور انکساری ہے، اندر خشوع و خضوع ہے، پھر اس کے ساتھ تسلسل بھی ہے، ہمیشہ آپ پڑھتے ہیں، یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. اور پھر جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے، سکوت ہے. تو یہ ساری چیزیں قانتون میں آتی ہیں کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے سامنے ٹھہری ہوئی ہے، جس کام میں اللہ نے لگایا لگی ہوئی ہے. بدیع، بدع یبدع، کسی چیز کو نئے سرے سے شروع کرنا، بغیر نمونے کے کوئی چیز ایجاد کرنا جس کی پہلے کوئی اگزامپل نہ ہو. کیا معنی؟ بغیر نمونے کے کوئی چیز شروع کرنا، بنانا. موجد، ایجاد کے معنوں میں آتا ہے. ایجاد اردو میں استعمال ہوتا ہے، انوینشن، ٹو انوینٹ. اسی سے لفظ بدعت بھی ہے. بدعت کیا ہوتا ہے؟ دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز شروع کرنا جو اصل میں کوئی نہیں، جس کی کوئی بنیاد اور دلیل نہیں، جس کی عہد نبی میں کوئی مثال نہیں. تو بدیع کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. یعنی ویسے تو خالق کے معنوں میں ہے، لیکن صرف خالق کا معنی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اوریجنیٹر ہے. السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، واذا، اور جب، قضا، فیصلہ کرتا ہے. قضا یقضی، جھگڑے کا آخری فیصلہ کرنا. امرن، کسی کام کا. فانما، پس بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، یعنی اس کام کو جو کرنا چاہتا ہے وہ، کن، بھی، ہو جا. فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. اور قالا، کہا. الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں، یعنی عوام الناس. لولا، کیوں نہیں، یکلمنا، کلام کرتا ہم سے. یکلمو کس سے؟ کلم یکلمو، اور نہ ہم سے. اللہ، اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتا. او، یا، تأتینا، آتی ہمارے پاس. اتا یأتی سے تأتی، تأتی نا، آتی ہمارے پاس. آیتن، کوئی نشانی. کذالک، اسی طرح. قالا، کہا تھا. الذین، ان لوگوں نے. من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. کن سے پہلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے. مثل، مانند. قولہم، ان کی بات کے، انہی جیسے لفظ پہلے بھی کہتے رہے. پہلی قوموں کے لوگ بھی یہی کہتے تھے جو آج یہ کہہ رہے ہیں. تشابہت، تشابہ، شین باہا، شبہ بھی اسی سے، ریزمبل کرنا. تشابہ یا تشابہ، متشابہ، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے. کہاں؟ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور گائے کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی. اور یہاں بھی تشابہت پھر آ گیا ہے، ایک دوسرے سے مشابہ ہونا، ریزمبل کرنا. تشابہت، ملتے جلتے ہیں، مشابہ ہیں. قلوبہم، ان کے دل، قلب کی جمع. کن کے دل؟ اولون اور آخرون، پہلوں اور پچھلوں کے دل آپس میں ملتے ہیں. قد بینا، تحقیق بیان کر دی ہم نے. بینا کا لفظ کس سے ہے؟ بیان سے. بانا یبین سے، ظاہر کرنا، کھول کے بیان کرنا، واضح کرنا. الآیات، آیت کی جمع. علامات، کونی اور شرعی دونوں آتی ہیں.
لقوم اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہوں. پہلے پڑھا یہ لفظ، معنی بتائیے مجھے کیا ہوتا ہے یقین؟ ایقان، ایقن یوقن، ایقان. پیچھے سے بھی دہرا لیا کریں کبھی کبھی. جی چلو پچھلا بولا ہوا تو ذرا سوچئے کیا ہوتا ہے یقین؟ ایمان کا آخری درجہ اور شک سے خالی ہونا، ایسا علم جو شک سے پاک ہو. یعنی جب بھی کبھی یقین کا لفظ آئے تو یہ شک کی بات ضرور یاد ہو. ایک اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ کوئی بھی کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے اپوزٹ سے زیادہ بہتر طور پہ واضح ہوتا ہے. آپ دو طرح سوچا کریں، مثبت اور منفی. کس طرح؟ پہلے ایک بات کو پازیٹیولی لیں، پھر اس کے اپوزٹ جا کے دیکھیں. مثلا ابھی میں نے کہا تھا کہ لا یعلمون، تو آپ کو معلوم میں نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ جاہل. کیوں؟ کیونکہ صاحب علم کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ عالم کا اپوزٹ جاہل ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ترجمہ کریں جو نہیں جانتے، ٹھیک ہے وہ ایک پیسو ترجمہ ہے، لیکن جب آپ کہیں گے نا جو جاہل ہے تو اگریسو ترجمہ ہے، تو اس سے جو بات سمجھ آئے گی وہ سیدھی طرح سے نہیں سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. عربی کا ایک مشہور قول ہے تعرف الاشیاء بازدادها، تعرف الاشیاء بازدادها. عربی کے محاورے چھوٹے چھوٹے اس لیے بولتی ہے کہ کبھی تو شاید فائدہ دے ہی جائیں، آج نہیں تو کل سے. تعرف کا مطلب ہے پہچانی جاتی ہیں، الاشیاء چیزیں، بازدادها اپنے اپوزٹس کے ساتھ. جیسے روشنی کیسے پہچانی جاتی ہے؟ اندھیرے سے. دن کیسے پہچانا جاتا ہے؟ رات سے. اگر رات نہ ہو تو دن کی کوئی سمجھ ہی نہ آئے ہم کو. خوشی کیسے پہچانی جاتی؟ غم سے. سکھ دکھ، سکھ بیماری صحت سے. تو یہ سوچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جب آپ کچھ سوچ رہے ہوں، غور و فکر کر رہے ہوں، تو جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اپوزٹ کو ضرور دیکھا کریں، اس سے آپ کا ذہن بہت جلدی کھل جائے گا. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی تھی؟ یقین کی بات ہو رہی تھی. جی ہاں، یقین کی. تو یقین ایسا علم جو شک سے پاک ہو، کوئی شک نہ، سرٹینٹی، سرٹن. انا بے شک ہم نے، یہ اصل میں تھا انا نا. کیا تھا؟ انا نا. تبھی ہم نے بے شک اور ہم مطلب کیا بے شک ہم نے. ایک تھا انا جس کا معنی ہے بے شک، اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. تو اصل میں تھا انا نا، لیکن جیسے من من کو ملا دیا تو کیا بن گیا؟ من من. اسی طرح انا نا کو جمع کر کے کیا بنا دیا؟ انا. انا بے شک ہم نے، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، ارسل یرسل ارسال، رسالت سے، یعنی رسول بنا کے بھیجا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کا سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے آپ کو بھیجا، اور ہم سے مراد یہاں اللہ سبحانہ وتعالی. بالحق کی، حق کے ساتھ یعنی ہدایت کے ساتھ. بشیرن خوشخبری دینے والا. بشیرن کا لفظ جو ہے یہ بشارت سے ہے. بشارت کس کو کہتے ہیں؟ گڈ نیوز. ایسی خبر جو خوشی دے، ایسی خبر جو بندے کو خوش کر دے. بشیرن بشارت دینے والا. ونذیرن اور ڈرانے والا. اب دیکھیے نا اپوزٹ دونوں ساتھ ساتھ آ گئے. نذیرن نون ذال را. انذر ینذر انذار، ڈرانا، باخبر کرنا، نتائج سے ڈرانا، انجام سے ڈرانا، وارنر کے معنوں میں. ایسی خبر جس سے دوسرا پریشان ہو جائے. ولا تسألوا اور نہ تم پوچھے جاؤ گے، نہ تم سے سوال کیا جائے گا. سأل یسأل سے سئل یسأل. ان بارے میں، اصحاب الجحیم جہیم کے ساتھیوں کے. اصحاب صاحب کی جمع کمپینینز، اور جہیم جہمہ سے. جہمہ کا لفظی معنی ہوتا ہے شیر کا گھورنا. کیا معنی؟ شیر کا گھورنا. سورۃ النبا میں آتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. جہنم کیا کر رہی ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا، گھات میں لگی ہوئی. تو یہاں تشبیہ دی گئی ہے جہنم کو شیر کی آنکھ سے. کیسے کہ جیسے شیر دیکھتا ہے شکار کو، کیسے دیکھتا ہے؟ بہت تیز آنکھ سے اور بہت کیئرفلی. اور جب وہ اس کے خاص اینگل پہ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر جپٹ پڑتا ہے، اس کو خاص جگہ سے جا پکڑتا ہے. تو اسی طرح جہیم جو ہے، جہنم جو ہے، وہ بھی اپنے شکار کو دیکھ رہی ہے. اور جب وہ پلسرات کے اوپر سے گزریں گے لوگ تو وہ پہچان لے گی یہ ہیں میرے حصے کے لوگ. وہ پکڑ لے گی ان کو، آگے نہیں جانے دے گی. اور ایک اور معنی بھی اس کا ہے جہیم کا، آگ کا تیز بھڑکنا. کیونکہ شیر جب گھورتا ہے نا تو اس کی آنکھوں سے گویا آگ نکل رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح جہنم ایسے بھڑک رہی ہوگی کہ اس کی چنگاریاں
کیسے ہوں گی؟ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جیسے اچھلتے اونٹ، یعنی جہنم اپنی بڑی بڑی چنگاریاں اچھال رہی ہوگی، ان اس کے شعلے کلا انہا لظا، بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو کھال کو چاٹ جائے گی، یعنی انسان دور بھی کھڑا ہوگا نا، اوپر سے گزر رہا ہوگا نا، تو اس کا شعلہ جا کے اس کو جھلس جائے گا، یعنی صرف شعلے کے گزرنے کی دیر ہے کہ کھال بہہ جائے گی انسان کی۔ اصحاب الجحیم، جحیم اور جہنم یعنی ایک ہی چیز، جہنم کا ایک دوسرا نام ہے اس کی خاص صفات کی وجہ سے۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک لفظ کی بار بار ریپیٹیشن ہونا تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کلام میں ہوتا ہے ایسے، کبھی محسوس کیا؟ جی، کلام میں اگر ایک لفظ بار بار بولا جائے تو اس کی انٹینسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جہیم، جہنم، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا اصحاب جہنم، اصحاب النار، لیکن کہیں نار آیا، کہیں سعیر آیا، کہیں جہنم آیا، مختلف لفظ آتے ہیں تاکہ انسان اس کو فیل کر سکے، اس کی انٹینسٹی کو سمجھ سکے۔ تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا اصحاب الجحیم کے بارے میں، جہیم کے کمپینینز کے بارے میں آپ سے نہیں سوال ہوگا۔ ولن، اور ہرگز نہیں، نفی کے لیے کئی لفظ آتے ہیں نا، لا، لیسا، لن، لم، 4 چیزیں آپ پڑھ چکے۔ تو لن جو ہے یہ اس میں بہت فورس ہے، یعنی کہ شدت کے لیے آتا ہے۔ ہرگز نہیں، نیور ایور، تردا، راضی ہوں گے، رضی یردا، راضی ہونا، کسی کی کس چیز کو اپروو کرنا، ہرگز نہیں اپروو کریں گے، ان کا، تجھ سے۔ الیہود، یہود، ولن نصارا، اور نہ نصارا، نہ یہود نہ نصرانی تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے، حتیٰ، یہاں تک کہ تتبع، تم پیروی کرو، اتباع یتبع اتباع، پیروی کرنا، فالو کرنا، ملتہم، ان کے طریقے کی، ملت، دین، طریقہ، جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو۔ قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان، بے شک، ہدی اللہ، ہدایت اللہ کی، ہوا، وہی ہے، الہدا، اصل ہدایت، وہی اصل ہدایت ہے۔ ولا ان، اور البتہ اگر، یہ جو ولا ان میں لام ہے نا، یہ قسمیہ ہے۔ قسمیہ کا کیا مطلب ہے؟ قسم کھانے کے معنوں میں، اس کا معنی ہے واللہ، قسم اللہ کی، اگر تم نے ایسا کیا، شدت کے لیے، تاکید کے لیے۔ بعض اوقات ایک لمبا جملہ نہیں عربی میں بولا جاتا، اب اگر یہاں یہ لکھا جاتا واللہ لئن اتبعت، تو وہ کلام خوبصورت نہیں رہتا، تو صرف لام زبر والا بول کے بات پوری کر دی۔ اب سمجھنے والوں کا کام ہے سمجھے اس کو۔ تو لام کس کے لیے یہاں؟ قسم کے لیے، گویا آپ قسم کھا کے ایک بات کہہ رہے ہیں۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، اتبعت، تم نے پیروی کی، خطاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا جو بھی کوئی سن رہا ہے اس بات کو، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، ان کی ڈیزائرز کی، ہوا کی جمع، ہدا کے برعکس، ہدا ہے ہدایت، گائیڈنس، اور ہوا ہے خواہش نفس، خواہشات، ان کی خواہشات کی، ان کی سے مراد یہود و نصارہ کی، بعد الذی، اس کے جو، جاءک، آ گیا تیرے پاس، اے مخاطب، مخاطب اور مخاطب میں بھی فرق ہے، مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہو، اے سننے والے، اے جاننے والے، من العلم، علم میں سے، العلم، العلم کا اطلاق قرآن و سنت پر ہوتا ہے، وحی، دین، مالکا، نہیں تیرے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ولی، کوئی بھی ولی، پروٹیکٹر، دوست جو تمہیں فائدہ پہنچا سکے، ولا، اور نہ، نصیر، ہیلپر، مددگار، فعیل کے وزن پر ہے، جو نقصان سے بچا سکے۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم، دی ہم نے ان کو، عطایاتی، آتا یوتی، عطایاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور آتا یوتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دینا۔ آتیناہم، دی ہم نے ان کو، کیا دی؟ الکتاب، کتاب، جن کو ہم نے الکتاب دی، اور یہاں کتاب بھی اسم جنس ہے، اور اس سے مراد کوئی بھی کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی، خواہ وہ تورات ہو، انجیل ہو یا قرآن ہو۔ وہ لوگ جن کو ہم نے الکتاب دی، یتلونہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں، تلا یتلو، تلاوت، سمجھ کر پڑھنے کے لیے آتا ہے، یتلونہ، پڑھتے ہیں اس کو کس کو؟ کتاب کو، حق کا، جیسے حق ہے، تلاوت ہی اس کی تلاوت کا، یعنی صحیح تلاوت۔ اولئک، یہی لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، آمن یؤمن، ایمان، بہی، ساتھ اس کے، کس کے؟ کتاب کے، ومن، اور جو کوئی، یکفر، کفر کرے گا، ڈس بلیوز، بہی، ساتھ اس کے، کس کے؟
کتاب کے. فاولئک تو یہی لوگ ہم وہی ہیں الخاسرون خسارہ پانے والے. خاسر کی جمع لوزرز، اور خسارہ کامل مکمل خسارہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.